Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will discuss about the educational research. Unit number 1. I hope that you will remain with me and watch the video till end, that you can get all the explanations of the important points and questions that are very important in examination point of view. So remain with me and watch the video till end. So, what are the main points to be discussed in this video? Look at here: sources of knowledge, that is experience, authority, deductive reasoning, inductive reasoning, the scientific approach. Now, what is the main questions? Question number 1. Ilm ke zaraye, that is sources of knowledge. Question number 1, which is very important, can come in examination point of view. Discuss the method of acquiring knowledge. Number 2, the same question will be presented as what are different sources of knowledge. असूल इल्म के मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ तरीक़ों पर बहस करें. ये जो है उर्दू में जी. तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं ये? तो द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर experience, authority, deductive reasoning, inductive reasonings, and the scientific approach. And what is experience is? The first source of knowledge is personal experience of a person. Experience is a familiar and well-used source of knowledge. For personal experience, you can find the answers to the many of the questions you face. Much wisdom passed from generation to generation is the results of experience. नस्ल दर नस्ल जितने भी हम अपने इल्म को आगे बढ़ाते हैं वो हम अपने तजर्बा से आगे बढ़ाते हैं. उसके बाद सबसे पहले जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो बंदे का ज़ाती एक्सपीरियंस होता है. जब भी किसी वाक़े से, हादसे से या किसी भी मैटर से, इंफॉर्मेशन से कोई इंसान फेस करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर, तजर्बे के बुनियाद पर सीखता है और फिर जो है उसी ही तजर्बे को आगे ट्रांसफ़र करता है. इफ पीपल वाज नॉट एबल टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रोग्रेस वुड बी सिवियरली रिटॉर्टेड. अगर कोई इंसान जो है अपने ज़ाती तजर्बे की कोक से, परख से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता तो फिर हम कहते हैं कि वो जो तरक्की जो है वो जो है आगे नहीं बढ़ सकता. इनफैक्ट दिस एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज़ अ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर. किसी भी जो है ज़हीन फतीन रवैये का ये खासा है कि वो अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर अपने इल्म को बढ़ाता है और सीखता है. नेक्स्ट आप देखिए, अपीलिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंस इज अ यूजफुल एंड कॉमन मेथड ऑफ सीकिंग नॉलेज. इल्म को असूल का सबसे पहला जरिया ही जो है वो अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर सीखना और आगे बढ़ना है. अ पर्सन में मेक एरर्स व्हेन ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंसेस एंड व्हेन रिपोर्टिंग व्हाट ही हैज सीन्स और डन. एक इंसान जब कोई देख रहा है किसी चीज़ को, कोई नबर अंदाज हो रहा है किसी भी मसले के साथ, तो कोई मुशाहिदा कर रहा है तो बाज़ का तो उससे गलतियाँ भी होती हैं. एंड ही में ओमिट एविडेंस दैट डज नॉट एग्री विद हिज ओपिनियंस. और अपने वो हकाइक को ओमिट भी कर सकता है, नज़रअंदाज भी कर सकता है जो कि उसके ओपिनियन से उसकी ओपिनियन से मिल नहीं रहते, उसके साथ जो है मिल नहीं रहे होते. यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिक्वायर्स मैनी सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स. एस्टेब्लिश अ बिलीव ऑन अनइनशेफसेट एफिशिएंस. बाज़ का गैर ज़रूरी सबूत के ऊपर वो यकीन कर लेता है. फेल टू ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक सिचुएशंस. और बाज़ का उन अनासर को नज़रअंदाज करता है जिसकी ख़ास अहमियत होती है. तो ये कुछ इंसान के ज़ाती तजर्बे की खामियां हैं जो कि इस स्लाइड में बयान की गई हैं. To draw improper conclusions and inferences owing to personal prejudices. और ज़ाती तसब्ब की बुनियाद पर कुछ ऐसे नताज ज़हन के अंदर अख़ज़ कर लेता है जो कि गैर ज़रूरी होते हैं और गैर इंपॉर्टेंट होते हैं और गलत जो है इंफॉर्मेशन पर मबनी होती है. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के कुछ गैर ज़रूरी मिथ्स जो है इंसान जब क्रिएट कर लेता है तो फिर हमें जो है अपने. अब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी के ऊपर हम वी विल डिस्कस हियर. A personal experience is related to very limited resources as it's related to persons and individuals.
ذاتی تجربہ جو ہے کیونکہ کسی بندے یا فرد کی ساتھیات سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کی یہ ایک لمیٹڈ سورس آف ذرائع ہے. ٹو گیٹ مور پرفاؤنڈ نالج پیپل فریکوینٹلی ٹرن ٹو این اتھارٹی. تو زیادہ اہم ریسورس آف نالج کو جو ہے اور پکے ریسورس آف نالج کو حاصل کرنے کے لیے ایک مصمم اتھارٹی، ایک اعلیٰ پائے کے اتھارٹی کی طرف جو ہے لوگ جاتے ہیں. They seek knowledge from someone who has experience with problem. وہ اس بندے سے ضرور ملنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پہلے کسی مسئلے سے اس کا واسطہ پڑا ہو. has some other source of expertise. اور اس میں جو ہے وہ اس مسئلے میں وہ بڑا ایکسپرٹ ہو، ماہر بھی ہو. People accepts a truth that words of recognized authorities. کسی بھی اہم مشہور اتھارٹیز کے جو کہے گئے الفاظ اور اسٹیٹمنٹ کے اوپر لوگ جو وہ یقین کر لیتے ہیں. although authority is a very useful source of knowledge. گرچہ کہ اتھارٹی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ ذریعہ ہے علم کا، لیکن you must also know how the authority know. اس نے اس ماہر نے کس طرح جو علم جو ہے حاصل کیا. شروع کے دن میں لوگ جو ہیں people assume an authority was correct simply because of the position or he has used. کسی بھی بندے کی پوزیشن، عہدے کی وجہ سے لوگ اس کی بات پر یقین کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ بادشاہ کی کہی بات پر. آگے کسٹم اور ٹریڈیشن بھی جو ہے اتھارٹی ہی کے زمرے میں آتے ہیں. کسی بھی قوم یا معاشرے کی رسم و رواج اور اس کی روایات جو ہیں وہ ایز اے اتھارٹی لیے جاتے ہیں. کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اتھارٹی آر کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز on which people depends for answers to many questions related to professional as well as everyday problem. Now, in other words, people often ask how this has been done in the past, کہ ماضی میں کیا ہوا, and then use the answer as a guide for action. پھر جو ہے اسی آنسر کو جو ہے اس کے جواب کو جو ہے وہ اپنے گائیڈ کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے آگے استعمال کرتے ہیں. Custom and tradition have been prominent influences in school setting. اسکول میں بھی جو ہے رسم و رواج اور سماجیات جو ہے بچے کی علم کو بڑھانے کے لیے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. Where educators often rely on past practices as a dependable guide. However, an examination of the history of education reveals, اگر ہم تاریخ کے رواج کو پرت کر دیکھیں, that many tradition has prevailed years were later found to be erroneous and has to be rejected. کچھ ایسی روایات اور ایسی میتھ جو پہلے جن سے ہمیں واسطہ پڑا وہ بعد میں آ کر غلط بھی ثابت ہوئی. It is wise to appraise custom and tradition carefully before you accept them as a reliable sources. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کسٹم اور رواج کو اگر ہم ایز اے پروفاؤنڈ سورس آف نالج کو اوپر بلیو کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس کی ذرائع کو جو ہے وہ پرکھ لینا بہت ضروری ہے. اتھارٹی ہیز شارٹ کمز. بعض کا اتھارٹی کو جو ہے کچھ نہ کچھ نقائص بھی ہیں، شارٹ کمز بھی ہیں. وہ کیا ہے جی؟ اتھارٹی از اے کوئک اینڈ ایزی سورس آف نالج. Seeking advice from the authority was a well-established method of solving problems even in the earliest civilization. Turning to authorities to obtain knowledge often saves time and efforts, but care must be employed in choosing authorities and evaluating their pronouncements. First, authority can be wrong. Authority غلط بھی ہو سکتی ہے. People often claim to experts in a field when they do not have the knowledge to back up the claim. Number 2, you may find the authority degrees disagree among themselves on issues, indicating that their authority statements are often more personal opinions than the fact. بعض کا اتھارٹی کے اپنے ذاتی جو ذاتی خیالات بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی واقعے پر، کسی بھی نقطے پر، تو حقیقت کی بجائے. تو اس لیے جو ہے اتھارٹی کی کئی بات کے اوپر بھی جو ہے بلیو کرنا بعض اوقات جو ہے اچھا نہیں ہوتا، وہ علم جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے آپ کو ڈیڈکٹیو ریزننگ کی طرف جانا پڑے گا. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے جی؟ Ancient Greek philosophers made perhaps the first significant contribution to the development of a systematic approach for gaining knowledge. Aristotle and his followers introduced the use of deductive reasoning. استدلالی ریزننگ کے ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے ایرسٹوٹل اور اس کے جو پیروکاروں نے طریقہ کار استعمال کیا. which can be described as a thinking process in which one proceeds from general to specific knowledge. جو کہ ایک آدمی بندہ جو ہے فرد واحد جو ہے
عام سے خاص کی طرف جو ہے اپنے علم کو بڑھاتا ہے through logical arguments. An arguments consist of a number of statements, اور ایک دلائل جو ہے وہ ایک بہت زیادہ نمبرز آف مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں standing in relations to one another, جن کے ایک دوسرے کے درمیان ان کا تعلق ہوتا ہے. The final statement in the conclusions and the rest called premises. Final statements جو ہے وہ اس کو نتیجہ کہتے ہیں اور باقی جو ہے اس کو premises کہتے ہیں. For supporting evidence, کسی بھی ایویڈنس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہم بیان جاری کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریمیسز کہتے ہیں. اور فائنل اسٹیٹمنٹ کو ہم کنکلوژن کہتے ہیں, نتیجہ کہتے ہیں. آگے جو ہے to obtain more reliable knowledge, Aristotle develops the syllogisms, or deductive arguments which provide the means of testing the validity of a particular conclusions. کسی بھی خاص نتیجے کے ویلیڈیٹی کو, اس کی افادیت کو جانچنے کے لیے جو ہے ایرسٹوٹلز نے جو ہے ایک جو ہے نالج کا ڈیڈکٹیو آرگومنٹس کا ایک سیریز بنائی, اس کو اس نے نام دیا, اس کو ہم کہتے ہیں سلوگیزمس. اب سلوگیزمس کیا ہے؟ Arguments consist of a number of statements standing in relations to one another. ایک arguments پہلے بھی میں نے اس کو بیان کر چکا ہوں, ایک ایسی مختلف statements کا سیریز ہے جس کا ایک دوسرے کے درمیان تعلق ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ آگے چل کے اس میں ایگزامپل سے آپ کو واضح بھی کروں گا. The final statement is the conclusion. جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہتے ہیں. The rest پھر باقی جو رہ جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ Premises کہتے ہیں. For supporting evidence. Syllogisms consist of 3 statements and propositions. اس کی 3 statements ہوتی ہیں اور اس کی propositions ہوتی ہیں, ترتیب ہوتی ہے. کیا؟ They are a major ایک بڑا statement ہم دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک مائنس statement ہوتا ہے, premise بیس جو ہے, بیس کہتے ہیں بنیادی جملہ ہم کہتے ہیں, followed by a conclusion. اس کے نتیجے میں ہم اس کے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. For example, all men are mortal. تمام انسان جو ہے وہ فانی ہیں. یہ ایک ہم نے میجر پریمیسز بیان دیا. The king is a man, کیونکہ بادشاہ بھی جو ہے ایک انسان ہے, human beings ہے. Therefore the king is a mortal. انسان بادشاہ بھی جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے وہ آگے جانا ہے. اس طرح جو ہے کچھ اسی طرح ایگزامپل جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک جو ہے آپ نے ایک کنکلوژن نکال لیا کہ تمام انسان جو ہے وہ فانی ہیں, عارضی ہیں, انہوں نے آگے جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو therefore the king is mortal, تو یہ ہم نے کنکلوژنس نکالے. In deductive reasoning, if the premises are true, اگر جو ہے آپ کے جو ذاتی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہیں اگر وہ صحیح ہیں, the conclusion is necessarily true, تو آپ کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہونا چاہیے, وہ بھی درست ہی ہوگا انشاءاللہ. Deductive reasoning lets you organize premises into pattern that provides conclusive evidence for a conclusion's validity. نیکسٹ میں آپ چلیں, ڈیڈکٹیو ریزننگ ہیز اٹس لمیٹیشنز. کیا جی؟ ٹو ارائیو ایٹ ٹرو کنکلوژنز یو مسٹ بگنز ود ٹرو پریمیسز. نمبر 2, دا کنکلوژن آف اے سلوگیزم کین نیور ایکسیڈ دا کنٹینٹ آف دا پریمیسز. بیکاز ڈیڈکٹیو کنکلوژنز آر نیسیسریلی elaborations on previously existent knowledge, you can't conduct scientific inquiry through deductive reasoning alone, because it is difficult to establish the universal truth of many statements dealing with scientific phenomena. Deductive reasoning can organize what people already know and can point out new relationships as you proceed from generals to the specified, but it is not sufficient as usual in research because it is provides a way to link theory and observation. Now, inductive reasoning کیا ہے؟ ہم اس کو پر بحث کرتے ہیں. You can see the difference between the deductive and inductive reasoning in the following example. Deductive reasoning کیا ہے؟ Every mammals have lungs. ہم نے یہ ایک بیان دے دیا ہر mammals کے کیا ہے؟ lungs ہیں. All goats are mammals, کیونکہ تمام goats جو وہ mammals ہیں. Therefore every goat has lungs. اس لیے ہر بکری کا جو ہے have lungs ہیں. Inductive reasoning میں every goats have ever been observed lung, کیونکہ ہر بکریوں میں ہم نے لنگز دیکھے ہیں, میملز کیونکہ ہیں, اس لیے جو ہم نے یہ کنکلوژن کیا کہ every goat has lungs.
To be absolutely certain of an inductive conclusions, the investigation observed all examples. ایک انویسٹیگیٹر کو تمام مثالوں کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے جب اس نے ایک پرفارم کنکلوژن کے اوپر جانا ہے انڈکٹیو ریزننگ میں. تو دس از نوز ایز پرفیکٹ انڈکشن انڈر دا بیسکونیم سسٹم. بیسکونیم سسٹم کے تحت تمام دنیا کے ایگزامپلس کو دیکھ کر جو ہے اس کے اوپر جو انویسٹیگیٹر جو ہے کنکلوژن نکالتا ہے. اگر ہم نے یہ دیکھا کہ میملس کے اندر جو ہے ایوری میملس کے لنگز ہوتے ہیں تو پھر اس نے دنیا کے تمام جو کنٹیننٹ میں جا کر بکریوں کو دیکھا وہ آبزرو کیا کہ ہر میملس کے اندر لنگز ہوتے ہیں تو پھر اس نے کنکلوژن نکالا کہ ایوری میملس ہیو لنگز. لیکن یہ فزیکل بڑا ہی ناممکن سی چیز ہے. اٹ ریکوائرز دیٹ انویسٹیگیشن ایگزامن ایوری ایگزامپل آف دا فینامنا. In the preceding example, the absolutely assured that every god has lung. The investigation would have to have observation on all rabbits currently alive. اسی طرح جو ہے جب ہم نے میملس کی بات کی تو پھر اس نے میملس کیونکہ ریبرس بھی میمل ہے اس نے دنیا کے تمام جب اس نے جنرل کنکلوژن لانا کہ میملس میں کے لنگز ہوتے ہیں تو پھر اس نے کیا کہا all rabbits currently alive as well as past and futures all rabbits. تو ماضی میں اور اب جو ہے جو تمام جو میملس جو ہے کو جنرل کنکلوژن دینے کے لیے اس نے جو ہے ماضی اور فیوچر کے اندر پائے جانے والے تمام ریبرس کا مشاہدہ کیا یا گوشت کا مشاہدہ کیا. پھر جو ہے اس نے جنرل کنکلوژن نکالا کہ ایوری میملز ہیو لنگز. لیکن یہ کیا ہے اٹ از ناٹ فیزیبل. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آبزرور جو ہے پوری یا انویسٹیگیٹر جو ہے پوری دنیا کے جو ہے وہ پھرتا پھرے. You generally must rely on imperfect induction based on incomplete observation. اس لیے جو ہے اس کا جو observation جو ہے وہ incomplete ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے جو ہے پھر ہمیں scientific جو ہے اپروچ کے لیے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کی شارٹ کمنٹس کو دیکھتے ہوئے اسکالرس نے اور انویسٹیگیٹرس نے ایک نیا اپروچ آف نالج کو اپنایا جس کو ہم کہتے ہیں دا سائنٹیفک اپروچ. In 19th century, scholars begins to integrate the most important aspects of the inductive and deductive methods into a new techniques, namely the deductive methods or the scientific approach. This approach differs from the inductive reasoning in that it uses hypothesis. A hypothesis is a statement describing relationship among variables that is tentatively assumes to be true. It identifies observations to be made to investigate a questions. The scientific approach is generally described as a methods of acquiring knowledge in which investigators move inductively from their observation to hypothesis and then deductively from hypothesis to the logical implications of the hypothesis. The use of hypothesis is the principal difference between the scientific approach and the inductive reasoning. In inductive reasoning, you make observation first and then organize the information gained. In the scientific approach, you reasons what you would find it. If a hypothesis were true, then you make systematic observation to confirm the hypothesis. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈینٹس. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اس کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.